نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت کو سنا ہے۔ اعراف کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے آخرت میں 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے: جنتی، جہنمی اور اصحاب اعراف، اور ان کی آپس کی گفتگو، یہ ایک دوسرے سے کیا مکالمہ کریں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا کہیں گے، جہنمی لوگ جنتیوں سے کس چیز کا مطالبہ کریں گے، اور درمیان میں پارٹیشن کی دیوار پر اور وال پر جو لوگ ہوں گے انہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں یا تو یہ عرف سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے مرغے کی چونچ، اور مرغے کے سر پر ایک تاج آتا ہے۔ مرغی اور مرغے کے درمیان ظاہری فرق کرنے کے لیے ایک تاج ہوتا ہے جو مرغے کے سر پر لال کلر کا ہوتا ہے اور وہ اونچا ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی جس کی وجہ سے جنت کی ٹھنڈک جہنمیوں کو نہ پہنچ سکے اور جہنم کی گرمی یہ جنتیوں کو نہ پہنچ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں پارٹیشن کیا ہوگا۔ قرآن اس کو کہتا ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک حجاب، ایک پارٹیشن اور ایک دیوار ہوگی۔ اس دیوار کے اوپر جو لوگ ہوں گے انہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، جو نہ جنتی ہوں گے اور نہ جہنمی ہوں گے۔ یہ لوگ بیچ میں کیوں ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرات مفسرین کا اس سلسلے میں بڑا اچھا کلام ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الذین استوت حسناتہم وسیئاتہم، جن کی زندگیوں میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ایکول ہوں گی، کوئی بھی ایک پلڑا بھاری نہیں ہوگا۔ سورہ اعراف کے شروع میں پہلے تو 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا: فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ جس کا پلڑا بھاری ہوگا اعمال کے اعتبار سے، اس لیے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی پر ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح عقائد نام کی کتاب جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے مکتب میں تعلیم الاسلام اور دینی تعلیم کا رسالہ وغیرہ جو پڑھایا جاتا ہے، بچپن میں جو ہمیں پڑھایا گیا اور ہم نے اس کو اپنے دماغوں میں بٹھایا ہے کہ قیامت کے دن وزن کا کیا جانا برحق ہے، یہ برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور اب تو جو ماڈرن ٹیکنالوجی آئی اس سے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ پہلے تو لوگ یہ سوال کر سکتے تھے کہ آدمی نے نماز جو پڑھی ہے اس کا خارج میں وجود تو کوئی ہے نہیں۔ ابھی ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، ہر آدمی کیا بتا سکتا ہے کہ یہ میری 20 رکعت تراویح ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے آج 10 پارے کی تلاوت کی ہے، دیکھو یہ 10 پارے ہیں؟
کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے اتنے روپیوں کی زکات ادا کی، صدقہ ادا کیا تو یہ زکات اور صدقہ ہے، تو پھر وزن کس کا کیا جائے گا؟ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، وزن کا کیا جانا برحق ہے، اور وزن ہو کر رہے گا تو وزن ہوگا کس کا؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وزن یہ انسان کے اعمال کا نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کرنے والے خود انسان کا ہوگا۔ انسان کا دیکھنے میں انسان دبلا پتلا، لیکن اس کے اعمال مضبوط ہوں گے تو اس کی وجہ سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت دلچسپ واقعہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کو ایک درخت کے اوپر چڑھے تھے۔ پیلو کا مسواک تو زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے، لیکن نیم وغیرہ کا مسواک یہ درخت کے اوپر چڑھ کر اس کی ٹہنی کو توڑنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے خاص خادموں میں تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں، حضرت انس ابن مالک تو سر فہرست ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ چار صحابہ نے رضی اللہ عنہم حضور کی بڑی خدمت کی۔ حضور کے وضو کا پانی اٹھا کر چلنا، حضور کے مسواک کو ساتھ رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اٹھانا اور حضور کی ضرورت کی چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا۔ عبداللہ ابن مسعود تو وہ صحابی ہیں جو حضور جناتوں میں تبلیغی سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اس موقع پر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ میں تھے۔ جنات میں تبلیغ کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے، ان کے مطالبے پر ایک جماعت کی شکل میں تو حضور نہیں گئے، صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ میں لیا، اس لیے کہ جناتوں کے ساتھ نمٹنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ میں لیا اور اصل مقام پر پہنچ کر گول دائرہ کھینچا اور عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ تم اس میں مت آنا، میں تم کو جہاں ٹھہراتا ہوں وہیں تم ٹھہرنا، اس دائرے کے اندر اور سرکل میں تم مت آنا، تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، یہ میرا اور جناتوں کا معاملہ ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں بہت پتلی تھی، ٹانگ یہ جو پیر ہے بہت پتلے پتلے تھے۔ صحابہ کرام وہاں جمع تھے، وہ جنات والا واقعہ الگ ہے اور میں یہ جو واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ الگ ہے۔ صحابہ کرام نے عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو جو پتلی پتلی اور دبلی دیکھا تو ہنس پڑے کہ یہ کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، کتنے باریک باریک پیر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ صحابہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا لرجل عبداللہ ابن مسعود اثقل شیء یوضع فی المیزان یوم القیامہ، کہ عبداللہ ابن مسعود کی ان دونوں ٹانگوں کا وزن قیامت کے دن پوری امت کے اعمال میں سب سے زیادہ وزندار ہوگا۔ پوری امت کے اعمال ایک طرف، پوری امت کے ثواب ایک طرف، اثقل شیء یوضع فی المیزان یوم القیامہ، سب سے وزندار چیز اگر قیامت کے دن اعمال کے پلڑے میں ہوگی تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے یہ دونوں ٹانگیں ہوں گی۔ دیکھنے میں بڑی پتلی ٹانگیں ہیں، لیکن اس نے اسلام کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، اس نے اسلام کی نبی کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں اپنے پیروں کو تھکا دیا ہے، اس لیے یہ دونوں پیر قیامت کے دن سب سے زیادہ وزندار ہوں گے۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان کے خود کا وزن ہوگا، اب وہ جیسے بھی ہو۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اعمال کو ایک خاص قسم کی شکل دیں گے۔ عالم امثال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہر عمل کی ایک شکل ہوگی، نماز کی ایک خاص شکل ہوگی، روزے کی ایک خاص شکل ہوگی، وہ عالم غیب ہے، اس کو اس دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز اگر آخرت کی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب ہی کیا رہتا ہے؟ بہت سے لوگ آج کل جو ایجوکیٹڈ پرسنس ہوتے ہیں وہ آخرت کی ہر چیز کو اپنی میڈیکل پر، اپنے سائنس پر، اپنی ٹیکنالوجی پر پرکھنا چاہتے ہیں، یہ ذرا بیوقوفی کی بات ہے، اس لیے کہ وہ غیب کی خبریں ہیں۔ میں ان لوگوں سے سب سے پہلا سوال کرتا ہوں جو یہ پوچھتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔
ملائکہ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، قیامت کے دن یہ ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ذرا ہمارے اندر ایک روح ہے جس کے بلبوتے پر ہم قائم ہیں اور زندہ ہیں، یہ بھی کہاں سمجھ میں آتی ہے بتاؤ ذرا۔ امریکہ، برٹین، آسٹریلیا، جتنے بھی میڈیکل کے لائن میں انہوں نے جتنا پروگریس کیا ہو، چیلنج ہمارا اور قیامت تک یہ چیلنج رہے گا کہ کوئی تو یہ ثابت کر دے کہ روح کیا چیز ہے، لیکن مانتا ہر ایک ہے، اس کو ہر ایک مانتا ہے۔ قرآن نے خاموش کر دیا کہ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو میرے رب کے آرڈر کا نام ہے۔ رب کا آرڈر ہوتا ہے تو روح یہ بچے کے اندر پھونک دی جاتی ہے 3 ساڑھے 3 4 مہینے کے بعد، اور رب کا آرڈر ہوتا ہے تو اس کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اعمال کو ایک مستقل شکل دی جائے گی اور اس کو تولا جائے گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی کو دفن کیا جائے گا تو اگر وہ مومن ہے تو نماز ایک طرف سے آ کر کھڑی ہو جائے گی، روزہ ایک طرف سے آ کر کھڑا ہوگا، اور تلاوت ایک طرف سے آ کر کھڑی ہوگی، یہ ان کو اللہ تعالیٰ شکل دیں گے۔ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ آج کی سائنس نے اس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دیا اس طور پر کہ ٹیمپریچر یہ دیکھنے میں تو نہیں آتا، لیکن اس کو ناپا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تھرمومیٹر کو اگر آپ بغل کے نیچے یا زبان کے نیچے رکھ دو تو بتایا جاتا ہے 98 اگر ٹیمپریچر ہے تو وہ نارمل سمجھا جاتا ہے، 98 سے 100 کے درمیان ہے تو کوئی خطرے کی بات نہیں، اور اگر 100 سے اوپر گیا تو ذرا پھر سوچنا پڑتا ہے، 105 ہو گیا تو پھر اور زیادہ خطرے کی گھنٹی۔ یہ جو ٹیمپریچر کو ناپا جاتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ٹیمپریچر یہ ہے؟ نظر تو نہیں آتا ٹیمپریچر، صرف حرارت ہوتی ہے، لیکن یہ ناپا کس چیز کو جاتا ہے؟ نظر نہ آنے والی چیز کو ناپا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ایئر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے باہر کہ بھئی اتنی تاپمان کی ڈگری ہے اور اتنا ٹیمپریچر ہے اور اتنا درجہ حرارت ہے، یہ بھی سمجھ میں نہ آنے کے باوجود ناپا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو چیک کیا جاتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اس کے باوجود ان کو ناپا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ضروری ہے کہ اعمال بھی نظر آتے ہوں اور تبھی اس کو ناپا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی جب مخلوق کو اتنا پاور اور قدرت دے سکتا ہے کہ نہ ناپی جانے والی چیزوں کو بھی اور نہ دیکھی جانے والی چیزوں کو، محسوس نہ کی جانے والی چیزوں کو ناپا، تولا اور پرکھا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ قادر مطلق ہے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، ایسے لوگ کامیاب۔ 30ویں پارے میں بھی فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ ایک کلمہ، اور دیکھو دنیا میں بھی وزن کرنے کے پلڑے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے مثال دی کہ ہر ایک چیز کے لیے انسان کا وزن الگ مشین پر کیا جاتا ہے، گولڈ کا وزن الگ مشین پر کیا جاتا ہے، اور اناج اور غلے کا وزن الگ مشین پر کیا جاتا ہے، لوہے کو ناپنے کے لیے اور تولنے کے لیے الگ مشین، اعمال کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مشین رکھا ہوگا، اور اس میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کلمہ توحید۔ بخاری اور مسلم میں حدیث قرطاس کے نام سے، حدیث قرطاس اس نام سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر نظر کرم فرمائیں گے، سننے کے قابل روایت ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کے اعمال نامے میں کچھ نہیں ہوگا، زیرو بیلنس، کچھ بیلنس ہی نہیں کیا ہوگا، تو کھایا پیا کھجایا بتی بجائی سو گئے، دوسرا کچھ کیا ہی نہیں ہوگا، اب کچھ ہے ہی نہیں، تو تولا کس کو جائے؟ مگر اللہ بعض بندوں پر اپنی خصوصی نظر کرم فرمانا چاہیں گے تو ان کے ایمان کے کلمے کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھا، سمجھا، اس پر محنت کی، توحید پر جمے رہے، اس توحید کے اس جذبے کو ایک چھوٹی سی چٹھی میں کلمے کو رکھ کر اس کی نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ صرف وہ ایک چٹھی کلمہ توحید کی ہوگی، لیکن پورا کا پورا وہ پلڑا جھک جائے گا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ سونا دیکھنے میں کم ہوتا ہے، 1 تولہ سونا آج کل تو مہنگا ہے، 8 9 10 ہزار روپے کے برابر یہاں کی قیمت مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ دیکھنے میں تو اتنا سا نظر آتا ہے 1 تولہ سونا۔ اور اسی 8 10 ہزار روپے کا اگر آپ لوہا خریدنے جاؤ تو کتنا زیادہ مل سکتا ہے، اگر اس کے کاغذ اور ورق خریدنے جاؤ تو اور زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے، دونوں چیزوں کے درمیان کوالٹی کا فرق ہے۔
تو کلمہ توحید کی کوالٹی یہ سارے اعمال پر سب سے مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے دن یہ دیکھوں گا کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں، اس نے تو یہ فرمایا میں یہ دیکھوں گا کس کا عمل کتنا اچھا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، وہ تو یہ دیکھے گا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی کا ایک سجدہ دوسرے لوگوں کے کروڑوں سجدے کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں کروڑوں سجدے ہوں گے، لیکن ان سجدوں میں اخلاص نہیں، ان سجدوں میں للہیت نہیں، ان سجدوں میں خشوع نہیں، ان سجدوں میں خضوع نہیں۔ اس کے مقابلے میں آدمی کا ایک سجدہ ایسا ہوگا جو اس نے زندگی کے اندر اپنی زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کر ادا کیا ہوگا، وہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے کتنے زیادہ اعمال کیے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ اعمال زیادہ ہوں تبھی آدمی جنت میں جا سکتا ہے، صحابہ کرام میں سے بعضوں کی مثال ایسی ملتی ہے کہ ابھی اسلام لائے اور اللہ کے رسول نے جنگ کے میدان میں نکلنے کا اعلان فرمایا، نکلے اور ایک کھجور کھانے کی تیاری کر رہے تھے، ایک نماز بھی ابھی نہیں پڑھی تھی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی تھی، کوئی حج ادا نہیں کیا تھا، بس اسلام لائے اور میدان جنگ میں نکلے، کھجور کھانے کے لیے ہاتھ میں رکھا اور ادھر سے اناؤنسمنٹ ہوا کہ جلدی سے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اپنا کھجور بھی پھینک دیا، لڑے، شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، وہ اندر کی بات تھی، صداقت، للہیت، اللہ کی طرف کی توجہ۔ ایسے لوگوں کے اعمال کے پلڑے یہ بھاری ہوں گے، اور قرآن نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے یا تو اعمال کیے ہی نہیں، یا کیے مگر ریاکاری، نام نمود اور لوگوں کے درمیان اپنا نام بڑا کرنے کے لیے کیے ہیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا، دنیا میں نے تیری نام کی پلیٹس بھی لگوا دی، دنیا میں تیرے نام کا اعلان بھی ہوا، اور دنیا میں تیرے گن بھی گائے گئے، تیرا مقصد ہی وہ تھا، میں نے دے دیا تجھ کو مقصد۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اعراف پر یعنی جنت اور جہنم کے درمیان میں جو پارٹیشن کی دیوار ہوگی، اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر سرابر ہوں گی، ایکول، نہ نیکیوں کا پلڑا بھاری اور نہ برائیوں کا پلڑا بھاری۔ اللہ کے یہاں انصاف ہے، ایسے لوگوں کو خدا جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا، اس لیے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں بھی داخل نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کی برائیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے، ان کو درمیان میں رکھا جائے گا، ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے گی۔ ایسے لوگ جہنمیوں کے عذاب کے لیے وہاں رکھے جائیں گے۔ قرآن مجید کو میں سمجھا رہا ہوں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، یہ جو درمیان کی پارٹیشن کی دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ جہنمیوں کی طرف جھانک کر کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تم نے جو دنیا میں بڑے بڑے مال و دولت کما کے رکھی تھی، بڑے بڑے عہدے تم نے کیے تھے، اپنے بزنس کو ڈیولپ کیا تھا اور بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کی تھیں، اور تم نے اتنی ایف ڈی رکھی تھی، اتنا سیونگ اکاؤنٹ جمع کر کے رکھا تھا، اور تم بہت اترا کر چلتے تھے، یہ کیا بات ہے کہ تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو؟ اور ان کو اور زیادہ عذاب دینے کے لیے کہیں گے، جنتیوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ وہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم لوگ دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو رذیل قوم ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، دیکھو یہ کیسے جنت کے اندر مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ اصحاب اعراف ہوں گے، دونوں کو نشانیوں سے وہ پہچانیں گے، یعرفون کلا بسیماہم۔ پھر جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا اختیار دیں گے۔ جنتی یہ جہنمیوں سے بات کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی یہ جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ سچ یہاں پا لیا، ہمارے رب نے قرآن کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے برابر اس کو پا لیا۔ اور وہاں بھی ایک اناؤنسر ہوگا جو اناؤنسنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے جیسے آرڈر ہوتا چلا جائے گا ویسے مختلف قسم کے اناؤنسمنٹ وہ کرے گا۔ ایک اناؤنسمنٹ یہ کیا جائے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی فٹکار ہو ظالم لوگوں پر، جو دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور سچ بولنے والوں کے اوپر مختلف قسم کی آفتیں لاتے تھے۔
اللہ کو ماننے والوں کے اوپر مختلف قسم کے حملے کرتے تھے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی فٹکار ہو۔ اور جنتی لوگ، قرآن مجید بہت اچھی ایک صفت ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی لوگ آپس میں بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنتیوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کینہ نہیں ہوگا، کینہ نکال لیا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کے دل میں کینہ ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے، کینہ ہوتا ہی ہے، آدمی کتنا بھی زیادہ کوشش کرے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ ایک دوسرے کی خیر کو دیکھ کر حسد نہ ہو تو کم از کم دل میں کچھ نہ کچھ تو جذبہ آتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے۔ اسی لیے تو دعا کرنے کو کہا گیا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، حضور سے فرمایا گیا کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی مغفرت کر، ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کی دولت لے کر چلے گئے ان کی بھی مغفرت کر، اور کسی بھی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ پیدا مت فرما۔ لیکن جنتیوں کے دلوں میں سے بالکل کینہ نکال لیا جائے گا۔ سورہ صافات کی آیات بتاتی ہیں کہ خاص قسم کی شراب جنتیوں کو پلائی جائے گی، اس شراب کا خاصہ یہ ہوگا کہ جنتیوں کے دلوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، سب نکال لیا جائے گا۔ کیوں جنتیوں کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا؟ کینہ تو تب ہو، کسی کی دشمنی اور کسی پر حسد، علماء نے بڑی اچھی وجہ ذکر کی، کسی پر حسد، کسی پر آدمی جلیس تب ہوتا ہے جب اس کو ایسا لگے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی اور اس کو ملی، اس کا دعوے دار تو میں تھا، اس کا حقدار تو میں تھا، مجھے ملنی چاہیے، اس کو یہ گریڈ، یہ پوسٹ، اس کو یہ مال اور اتنا یہ دولت و ثروت کیوں مل گئی، تو آدمی دوسرے پر کینہ کرتا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے حق سے زیادہ نعمتیں دے گا، اس کے حق سے زیادہ درجات دے گے، اس لیے کسی کو کسی کے اوپر کینہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آدمی وہاں یہی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی یہ تعریف ہے کہ اس نے ہمیں یہ جنت تک پہنچایا۔ سورہ اعراف میں ان تینوں لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ جہنمی لوگ جب گرمی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ٹیمپریچر ان کے قابو سے باہر ہو جائے گا، تو پھر وہ جنتیوں کو یہ کہلوائیں گے کہ افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی بھیجو۔ جب مصیبت آتی ہے، ابھی جو سورت میں سیلاب آیا، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ایسے تھے جو ایک بسلری پانی کے واٹر کے لیے اور اس کے بوتل کے لیے تڑپتے تھے بیچارے، سب کچھ پڑا ہے گھر میں، لیکن سب سے پہلے جو سورت میں کام شروع کیا گیا تھا وہ پانی کو تقسیم کرنے کے ذریعے۔ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، پانی جس کو کہتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے، آدمی بھوکا رہ سکتا ہے لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور ان کا کھانا بند ہو جاتا ہے تو بھی زندگی کی امید تو قائم رکھی جاتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ زندہ رہے۔ پانی بند ہو گیا تو پھر سب گھر والے ہاتھ اونچے کر لیتے ہیں کہ اب تو پانی بھی نہیں جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی زندگی نہیں بچے گی۔ لکوڈ کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ بچہ بھی 1.5-2 سال تک تو لکوڈ پر جیتا ہے، اپنی ماں کے دودھ پر یا بوتل کے دودھ پر، کھانا پینا تو بعد میں اس کا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے، دیکھو اللہ کا نظام بھی دیکھو کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کمپلیکیٹڈ پرسن چھوٹا ہے، ابھی اس کا جو قوت ہاضمہ ہے، اس کا ڈائجسٹنگ پاور ہے، یہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس کا کلیجہ بھی چھوٹا، اس کی اندر کا میدا بھی چھوٹا، اور اس کے ساری کی ساری مشینری ایک دم چھوٹی۔ اس لیے اللہ اس کو پیدائش کے ساتھ دانت دیتے ہی نہیں کہ ابھی دانت دیں گے تو لوگ تو، اور آج کل کی مائیں تو دودھ پلانے کو بھی عیب سمجھتی ہیں، پیدا ہوتے ہی بسکٹ شروع کر دیں گی، یہ ہضم کیسے کر پائے گا؟ اللہ دانت دیتے ہی نہیں کہ یہ بیچارہ ہضم ہی نہیں کر پائے گا۔ ہاں جب اس کی وہ مشین، اس کی وہ چکی ذرا مضبوط ہونے لگتی ہے، دانت بھی زندگی میں 2 دفعہ نکلتے ہیں، 2 دفعہ نکلتے ہیں نا، ایک دودھیا دانت کہے جاتے ہیں۔ 2 سال کی عمر میں 12-15 مہینے اور 24 مہینے تک میں جو دانت نکلتے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ گوشت کو بھی ہضم کر سکیں اور چبا سکیں، اس لیے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مکسر گرائنڈر ہوتا ہے اس میں الگ الگ قسم کی چھریاں آتی ہیں۔ اگر فروٹ کا جوس بنانا ہو تو الگ چھری، کیا قیمہ بنانے کے لیے وہ چھری لگائی جاتی ہے؟ اگر قیمہ بنانا ہو تو آپ فروٹ کا جوس جو ہوتا ہے اسی کو استعمال کریں گے، اچھی خاصی ہماری عقل کو داد دی جائے گی کہ بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ نہیں، الگ الگ چھریاں ہوتی ہیں کہ بھئی اس فروٹ کے لیے الگ چھری، پھر اگر ایپل جوس بنانا ہے تو اس کے لیے الگ چھری، اورنج کو بنانا ہے تو الگ، اور گوشت میں بھی بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے درمیان کا بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کے دانت کو اس طرح
دو قسموں میں بنایا کہ بچہ جب چھوٹا ہو 2 سال کا ہو تو ابھی اتنا قابل نہیں بنا ہے کہ وہ مضبوط غذاؤں کو ہضم کر سکے، اس لیے اس کے دانت بہت ہلکے پھلکے دودھیاں دانت، جس میں وہ پالے کی بسکٹ کو، کوکونٹ کی بسکٹ کو اور تھوڑی بہت چاکلیٹ وغیرہ کو چبا کر کھا سکے۔ گوشت اس کی ماں اس کو دیتی ہے لیکن ذرا برابر مسل کر اور بہت زیادہ کوٹ پیس کر تب جا کر تھوڑا 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 وہ لینے لگتا ہے۔ اسی لیے تو دواؤں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے، انڈر 2 ایئرس اتنا ڈوز دو، پھر 2 ایئرس سے لے کر 8 تک اتنا ڈوز دو، فار ایڈلٹس اتنا ڈوز۔ یہ سب خدا کی مشینری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی مشینری بنائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ جہنمی یہ جنتیوں کے پاس پانی مانگیں گے، افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی دے دو، من الماء۔ علماء نے ذکر کیا کہ من یہاں تبعیضیہ ہے کہ تھوڑا سا پانی بھی دے دو، ہمارے لیے بہت کام کا ہوگا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سپلائی کرو، پیچھے کے راستے سے، آگے کے راستے سے، کہیں سے بھی سپلائی کرو۔ تو جنتی لوگ اس وقت کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کی کوئی چیز بھی تمہارے لیے حلال نہیں کی ہے، تم نے دنیا میں جنت لوٹ لی، دنیا میں تم نے جنت لوٹ لی، آج جنت ہماری ہے، ایک بھی چیز تم کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے کتاب و سنت کا مذاق اڑایا تھا، دنیا میں تم نے اللہ کی کتاب کے احکام اور رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا تھا، اب اس کے نتیجے میں جو ہم کو اجر و ثواب ملا ہے اس میں سے تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سورہ اعراف نے ان حقیقتوں کو کھولا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں اللہ کی طرف سے انسان پر کی جانے والی سب سے بڑی نعمت جو لباس کی شکل میں ہے اس کو بھی ذکر فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کے 2 مقصد قرآن نے ذکر کیے، کپڑوں کے 2 مقصد قرآن نے ذکر کیے۔ اسی میں اسلام کا پورا نظام سمجھ میں آتا ہے کہ کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ ہم لوگ کپڑوں کو صرف زیب و زینت کے لیے سمجھتے ہیں، ہم لوگ کپڑوں کو صرف اپنے بدن کی خوبصورتی کے لیے سمجھتے ہیں۔ قرآن نے پہلا مقصد بیان کیا، یواری سوآتکم، لباس ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہارے ستر کو چھپایا جا سکے، ستر کو۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا اتنی فٹ پینٹ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ جس سے آدمی کے بدن کے اعضاء یہ رکوع اور سجدے میں اس کی شکل سمجھ میں آتی ہو کہ یہ گول ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، پتلا ہے، چاہے عضو نظر نہ آئے، پارٹس آف دی باڈی یہ ڈائریکٹلی نظر نہ آئے لیکن اس کی شکل اگر سمجھ میں آتی ہے تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سر کا بوجھ تو اترے گا لیکن اللہ کی طرف سے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ایسا لباس جس سے سطر چھپ جائے، سطر ڈھک جائے، اور جتنا بھی سطر، مرد کا سطر الگ ہے، عورت کا سطر الگ ہے۔ عورت کا سطر اس کے چہرے سمیت اس کے ایک ایک بال بھی اس کے سطر میں داخل، صرف اس کی یہ دونوں ہتھیلیاں اور اس کے پیر، یہ صرف فٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ لیگ بھی نہیں، صرف فٹ اور اس کی دونوں ہتھیلیاں، یہ عورت کھلا رکھ سکتی ہے ورنہ چہرہ بھی کھلا نہیں رکھ سکتی۔ بہت سے لوگ خاموں کا دھوکے میں لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ عورت کا چہرہ سطر میں داخل نہیں، قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن کی دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زینت کی چیز کو کھولیں۔ انسان میں سب سے زیادہ اٹریکشن کس کے ذریعے ہوتا ہے بتاؤ؟ چہرے میں، اس کے بعد دوسرے پارٹس کی طرف انسان کی نظر جاتی ہے۔ جب نوجوان لڑکا لڑکی دیکھنے کے لیے جاتا ہے، معاف کیجئے ذرا بوڑھے لوگ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں، نوجوان لڑکا جب لڑکی دیکھنے جاتا ہے تو وہ تو چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ زینت کی چیز ہے، چہرے کو دیکھ کر آدمی کے دل میں کسی کی طرف کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے صاف فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، چہرہ بھی سطر میں داخل، بال بھی سطر میں داخل، اس لیے کہ بال کو بھی زینت کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ وہ عورت کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جو گھر میں بغیر دوپٹے کے رہتی ہے، گھر میں بغیر دوپٹے کے رہتی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، تو باہر اگر بغیر دوپٹے کے نکلے تب تو پھر کیا حشر ہوگا۔ بلکہ ابن ماجہ کی روایت میں تو آتا ہے اس گھر سے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، روزی کی برکت اس گھر سے اٹھا لی جاتی ہے جس گھر کی عورتیں بغیر دوپٹے کے گھر کے اندر رہتی ہوں۔ اپنے بھائی کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے رہنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں، یہ 5-10 روپے کے پرنٹڈ تعویذ کے ذریعے تھوڑی روزی کی برکت آ سکتی ہے۔
اگر ایسے ہی روزی کی برکتیں آنے لگے تو پھر آدمی کو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوور ٹائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لگا دیا 10 روپے کا پرنٹڈ تعویذ، رزق میں خیر و برکت۔ اس طرح رزق میں خیر و برکت نہیں ہوتی، رزق میں خیر و برکت تو اس طرح ہوتی ہے جو قرآن اور سنت نے بیان کیا ہے۔ تو لباس کا اصل مقصد میرے بھائیوں یہ ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ پہنیے لباس، ہم منع نہیں کرتے، لیکن لباس ایسا پہنیے جس میں ہمارا سطر برابر ڈھکتا ہو اور اس کی شکل و صورت سمجھ میں نہ آتی ہو اور نظر نہ آتی ہو۔ خاص طور پر پینٹ چاہے آپ پہنیے لیکن فٹ پینٹ، اور اس طرح ٹخنوں سے نیچے، دنیا میں کون عزت کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے صرف اس کیٹیگری پر کہ اس نے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنا ہے؟ میری سمجھ میں آج تک 36 ایئرز کی میری عمر ہو رہی ہے، ابھی ختم بھی نہیں ہوئے، لیکن میں اب تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ دنیا نے یہ فیشن کیوں نکالی ہے۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے کو لوگ کمال کیوں سمجھتے ہیں، وہی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی کسی کو اس کے لیے کمال کی وجہ سے نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، عزت اگر کمانی ہے تو سنت میں عزت ہے۔ میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ دشمنان اسلام کے دلوں میں بھی اپنا رعب اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو سنت کے لباس کے ذریعے ڈال سکتے ہیں۔ دیکھو، داڑھی اختیار کرو، ایک داڑھی والے کو دیکھ کر پورا کا پورا ایئرپورٹ گھبرا جاتا ہے، پورا کا پورا ایئرپورٹ گھبرا جاتا ہے۔ ایک ٹوپی والے کو دیکھ کر، ایک کرتے، اور ابھی میں آ رہا تھا بروڈا ایئرپورٹ پر، صبح کی پہلی فلائٹ پکڑنی تھی، بمبئی سے فلائٹ چینج کرنا تھا، اب میں اس لباس میں تھا، ہمارے ساتھ اور بھی کچھ دوست لوگ تھے، سارے کے سارے، میں آپ کو بلا مبالغہ کہتا ہوں، بڑودا ایئرپورٹ کی جتنی بھی سیکیورٹی تھی سب لوگ اٹینشن ہو گئے ایک دم کہ یہ کوئی لگ رہے ہیں۔ سنت کے لباس میں اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے، سنت کے لباس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اور اسلام کے دشمن بھی عزت کرتے ہیں۔ اگر برقعے والی عورت کسی جگہ ٹریولنگ میں ہو تو ابھی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں یہ خیر رکھی ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو کوئی جلدی چھیڑتا بھی نہیں ہے، اور وہ عورت جو ایک دم فری ہو کر چلتی پھرتی ہو، اس کے اوپر لوگ پہلے پتھر مارتے ہیں کہ یہاں تیر نشانے پر لگ سکتا ہے۔ لیکن برقعے والی عورت اگر کوئی ہوگی، اس نے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اس نے حجاب پہنا ہوا ہوگا، اس نے سنت کے مطابق اپنی چال اور اپنی نگاہیں رکھی ہوں گی، تو شیطان بھی شرماتا ہے کہ نہیں، یہاں اپنا کام نہیں چل سکتا، وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا میں اور آخرت میں تو یقینی طور پر عزت کمانی ہے تو اسلامی نظام کو اپنانا پڑے گا، اپنے گھروں میں بھی، اپنی زندگیوں میں بھی، اپنی پرسنل لائف میں بھی۔ تو یواری سوآتکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ تمہارا سطر ڈھک سکے، اور دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ تمہاری زینت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسا بھی نہیں کہنا چاہتا کہ صرف سطر کو ڈھاکو، لمبا ادھر ادھر کا، وہ جیسے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن کر بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ذرا ٹھیک ٹھاک لگنا چاہیے۔ اسی لیے اسی رکوع کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب نماز کے لیے جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے جاؤ تو ذرا اچھے کپڑے پہن کر جاؤ۔ ہمارے فقہا نے لکھا کہ بہت سے لوگ بیوقوفی کرتے ہیں، نائٹ ڈریس میں مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ذرا نائٹ ڈریس میں کسی کے چیمبر میں جائیں ذرا، میلی کچیلی لونگی، میلے کچیلے کپڑے، تاکہ فجر نماز پڑھنے پر تھوڑی بار ہوئی جوان اچھے لے، کون کپڑا چینج کرے؟ نہیں، اس طرح مکروہ ہے میرے بھائی۔ صاحب شرح وقایا نے یہ جزیہ لکھا ہے کہ ثیاب بدلہ میں نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ مکروہ ہے۔ یہ ٹوپی بھی جو نماز میں پہنی جاتی ہے وہ ادب کے لیے، کہ وقار کے لیے آدمی کسی بڑے، یہ ہندو لوگ بھی اتنا تو سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا؟ بس میں 1-2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، میرے خیال سے آج 5 منٹ زیادہ لے لیے، لیکن میرے اوپر کوئی ٹائم کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، میں آپ کا خیال ضرور کروں گا، لیکن مجھ کو آپ ٹائم کی لمٹ میں باندھنے کی کوشش بھی نہ کریں، کبھی کم تو کبھی زیادہ۔ ہم نے دیکھا غیر مسلم کسی جنازے میں جب حاضر ہوتے ہیں یا کسی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم وہ رومال باندھ لیتے ہیں۔ اب بیوقوف ہیں وہ لوگ جو خاموخواہ کے لیے آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے تو کوئی گناہ بھی تو نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت، ایک طرف اہل حدیث ہونے کا دعویٰ اور ایک طرف خود حضور کی حدیث کی مخالفت۔ ایک دفعہ بھی ثابت کر کے کوئی بتائے کہ حضور نے اور خلفائے راشدین نے بغیر امامے کے یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہو، ثابت کر کے بتائے، پھر اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کہاں سے؟ تو لباس نماز کے اندر جب آدمی آئے تو ذرا تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو کر، اس لیے کہ افسروں کے افسر
پوری دنیا کے جتنے بھی حاکمین ہیں ان کے احکم الحاکمین کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کر وہ کھڑا ہو۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت نے جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من جميع خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من جميع شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته